پہلے ہی آپ نے کہہ دیا، اختر قادری خلد میں چل دیا، یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دھوم۔ ہلو ہلو، السلام علیکم۔ جی کون بھائی جان؟ جی خیریت ہے بھائی جان؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم ہے۔ اور ٹھیک ہو؟ جی جی الحمدللہ۔ آپ کون بھائی؟ اور میں حسین احمد۔ حسین احمد؟ جی۔ کون حسین احمد؟ آپ مظفر نگر، آپ کہاں سے؟ مظفر نگر سے بول رہا ہوں میں۔ اوہو اچھا، جی جی خیریت ہے بھائی جان؟ غلام الحمدللہ حسین اللہ احمد پاک۔ قادری۔ جی جی اب سمجھا۔ یہ نمبر کس کا ہے؟ یہ نمبر ہمارا ہی ہے۔ اچھا، وہ نمبر بند ہو گیا کیا؟ ہاں، نمبر بدلتے رہتا ہوں میں ہر مہینے۔ یہ تو بات اچھی نہیں ہے، ہمیں تو ایک ایسا کوئی نمبر دو پرسنل اور اسی سے کال کیا کرو۔ جی جی بس میں نمبر بدل دیتا ہوں میں۔ اور سنائیے کیا ہو رہا ہے حضرت؟ بس سب ٹھیک ہے۔ اور میں بڑے دنوں میں ٹرائی کر رہا تھا فون۔ اور کیا چل رہا ہے؟ دھندے وغیرہ کیا ہو رہا ہے؟ بس خالی ہیں یار گھر پہ۔ اچھا اچھا اچھا، ہم تو خان کا بنا رہے ہیں اوپر اپنے گھر پہ۔ چلیے بہت اچھی بات ہے۔ ارے اس کا فوٹو لگا ہوا ہے۔ ہاں فوٹو تو بہت ساروں کے لگے ہوئے ہیں۔ ہاں میں نے اس میں لکھا ہے کہ ماں بہنیں اس گفتگو کو نہ سنیں۔ ماں بہنیں اس گفتگو کو نہ سنیں۔ ہاں بس دیکھتے ہیں، سالے کا انتظام کرتے ہیں، مگر یہیں کا ہے تو۔ اور سنائیے کیا ہو رہا ہے؟ بس الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ بس یہی سب مشن صحیح چلا رہا ہوں آگے میں۔ ہاں ہاں بالکل، آپ محنت کریے اور کرتے رہیے، ٹھیک ہے؟ جی حضرت، موت سے کبھی نہیں ڈرنا، موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ آپ کا رزق پورا نہیں ہو جاتا۔ واہ واہ سبحان اللہ جی، میں تو کر رہا ہوں اور سب کو چھوڑ دیا ہے، رشتے داروں وغیرہ کو، اور جتنے بھی میرے بچے وغیرہ ہیں سب کو سنت کی دعوت دے رہا ہوں۔ الحمدللہ 4 دیوبندیوں کو توبہ کرا چکا ہوں۔ ارے ماشاء اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے اور دل خوش دلی والے کے جمشید علی قادری کے ہاتھ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہاں 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 جی سنا ہے وہ۔ جی 4 دیوبندیوں کو توبہ کرا چکا ہوں، اور کئی دیوبندی جو میرے سامنے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے لو ہمارے علماؤں سے بات کرو، تصور بھائی ہیں، 2-4 آدمی ہیں، الحمدللہ وہ بھی دیوبندی سے توبہ کر کے۔ چلیے ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے حضرت، آپ اسی طرح دین کی خدمت کرتے رہیے، کام کرتے رہیے۔ جی جی میں ابھی کسی کام میں لگا ہوا ہوں، کو بھی میں نے راج پہ لا دیا ہے۔ اور ہمارے حسن قادری ہیں، انہوں نے بھی، ہمارے بھائی ہیں حسن، انہوں نے بھی دیوبندی چھوڑ کے بریلوی بن چکے ہیں پکے والے، اور وہ بھی توبہ آج ہی کریں گے، ابھی کریں گے، اور 2 منٹ میں کریں گے۔ اور بس راس منٹ ابیر میں کہا ہے، انہوں نے سمجھایا تقویت ایمان کی بات حضرت صاحب۔ اچھا حسن قادری ان کے سوال تھے یہ، اور یہ ان کے دماغ میں یہ بھی یوسف ہو جا روزانہ کچھ بھی کون ہے؟ یہ ہمارے چھوٹا بھائی ہے ویسے۔ اچھا میں نے رات سمجھایا تھا تقویت ایمان کے بارے میں، اس کی کچھ غلط فہمی تھی، اور یہ بس بہت زبردست طریقے سے آپ سے بات کرے گا، اور دیوبندی چھوڑ کے یہ بریلوی بنے گا، اور انشاءاللہ اہل سنت والجماعت بنے گا۔ اگلی آواز ہمارے حسن قادری کی ہے، حسن قادری آج سے لگائیں گے اور یہ بات کریں گے، اگلی آواز حسن قادری صاحب کی۔ لو بات کریں۔ شکریہ، بات کرائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہوں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ کیا حال ہے؟ بس کرم ہے اللہ کا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں نے دیوبندی فرقہ چھوڑ کے اپنا بریلوی فرقہ اختیار کیا ہے۔ یہ بریلوی فرقہ نہیں ہے، یہ جماعت ہے۔ جماعت؟ ہاں فرقہ نہیں ہے، جماعت ہے۔ فرقہ تو یہ لوگ ہیں جو بعد میں بنے ہیں، اچھا اچھا اچھا، جو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، کمی پیش کرتے ہیں اسلام کے تعلق سے۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں۔ جی 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 بے شک، ٹھیک ہے۔ اور جس اسلام کو ہمارے آقا لے کر آئے تو لانے والے نبی وہ نبی ہیں کہ جن کی طرح کوئی نبی نہیں، کائنات میں کوئی بندہ نہیں، جی جی کائنات میں ایسا اللہ کا کوئی بندہ نہیں ہے، کائنات میں کوئی دوسری شے نہیں ہے ہمارے نبی کی طرح۔ بے شک بے شک، سمجھے حضرت؟ جی جی صحیح کہہ رہے بات جان۔ میں آپ کو اگر محبت کرتا ہوں آپ سے تو آپ کی تعریف کروں گا،
جی، اور نفرت کرتا ہوں تو 1000 برائیاں سامنے نکال کے رکھ دوں گا. صحیح بات ہے. سمجھے حضرت؟ جی جی. تو جو نبی کی تعریف کر رہا ہے وہ نبی کا چاہنے والا ہے یا نبی کا دشمن ہے؟ چاہنے والا ہے نبی کا. چاہنے والا ہے نا جی. اور جو نبی کی دشمنی میں نبی کی کمی نکال رہا ہے، اللہ کے ولیوں کی کمی نکال رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی بات کر رہا ہے جس سے کہ مومنوں کے دل پر ٹھیس پہنچتی ہے، کیا وہ ایمان والا ہے؟ نہیں، تو بالکل کافر ہے، بیکار آدمی ہے. بیکار آدمی ہے نا، بالکل. دنیا میں بیکار آدمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے دشمن سے، اللہ کے دشمن سے اور اپنے بھی دشمن سے، اللہ کے دشمن سے اور اپنے دشمن سے دور رہو. ان کے قریب نہ جاؤ، ان کو اپنے قریب نہ لاؤ. سمجھے حضرت؟ جی جی جی. اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو میرے نبی کا ہے وہ میرا، جو میرے نبی کا نہیں وہ میرا نہیں. سبحان اللہ. اب ان دیوبندیوں وہابیوں نے جہاں تہاں ہر چیز میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان پاک میں توہینیں کی ہیں، حضور کے کمال کا انکار کیا ہے. سمجھے حضرت؟ تو وہ تو ہرگز مومن ہو ہی نہیں سکتا جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کرتا ہو، جو ہمارے نبی کا کمال، جو ہمارے نبی کے کمال کا انکار کرتا ہو. نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، مگر وہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں، نبی کو بھی غیب نہیں. مگر قرآن پاک کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ان 5 علم غیب میں سے بھی علم رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا ہے جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. ما فی الارحام، عورت کے پیٹ میں کیا ہے، سمجھے؟ بارش کب ہوگی، کون کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کہاں مرے گا، سمجھے حضرت؟ کس زمین میں مرے گا. یہ 5 وہ علم ہیں جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، مگر یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے تو وہ جانتا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے وہ جانتا ہے اللہ کی عطا سے. جی جی جی. مگر یہ کہتے ہیں کہ نبی نہیں جانتے کہ عورت کے پیٹ میں کیا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا. مگر دیوبندی اور عبداللہ خان راجپوت جان لیتا ہے. سمجھے؟ کوئی بدبخت اس کے یہاں کوئی تعویذ لینے جاوے یا کوئی خوش وقت لینے جاوے، سمجھے؟ تو وہ بتا دیتا ہے کہ جا تیرے گھر لڑکی ہوگی یا لڑکا. سمجھے؟ اچھا ایک بات تو بتاؤ بھائی جان. جی. جیسے شیعہ لوگ ہوتے ہیں، یہ ختم کرتے ہیں، ہاں، یہ لبیت کو ماننے والے ان کے اوپر جان دیتے ہیں، تو یہ صحیح ہے غلط ہے؟ یہ لوگ دشمنان امام حسین ہیں، ماتم مناتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے باپ دادا نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ. اور یہ نوبی کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے بی بی فاطمہ گھر میں آگ لگائی تھی. معاذ اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ دشمن صحابہ ہیں، شیطان ہیں یہ. میرے نبی فرماتے ہیں عمر جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں. 10 صحابہ اکرام کو ایک ہی مجلس میں، ایک ہی محفل میں میرے نبی جنت کی بشارت دے رہے ہیں. تو اتنی تہمت کیوں لگاتے ہیں حضرت؟ وہ شیطان ہے نا. تو مسلمان بھی نہیں ہے؟ نہیں، مسلمان نہیں ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی دیگر صحابہ اکرام کو معاذ اللہ وہ گالیاں بکتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں تو بہت زیادہ یہ گستاخیاں کرتے ہیں، بہت گالی بکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات پاک ہے
کہ جن کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور خود کاتب وحی ہیں. کاتب ہے جی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک لکھا کرتے تھے, کاتب وحی ہیں, سمجھے؟ جی. کیا میرے نبی کو نہیں پتا تھا کہ ان کے لیے دعا کی ہے؟ اور اسی لیے خاص طور سے دعا کی ہے کہ میرے نبی تو غیب کا علم رکھتے ہیں نا, کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ میرے صحابی کی شان میں توہین کریں گے, اور میرے نبی نے خود فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ بکو. اب جو حضور کی حدیث پر عمل نہیں کرے گا, جو حضور کی اس حدیث کو نہیں مانے گا, وہ کافر ہے. ابھی یہ کیا نام ہے, یزید تو ان کے لڑکے تھے نا, یزید ان کا لڑکا ہے, ٹھیک ہے, ان کا لڑکا فاسق ہوا تو ان پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. نہیں آپ سے بات وہ غلط ہے تھا, یزید میں تھوڑے تھے. وہ صحابی رسول ہیں, عاشق رسول ہیں, حضرت معاویہ. جی ہاں. بیٹے نے غلطی کی ہے تو باپ پر نہیں جائے گی, نہیں جائے گی. آپ صحیح بات ہے, کیونکہ اگر ایسا ہو تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا کیا کریں گے, حضرت نوح علیہ السلام کا, جن کا بیٹا جو ہے بات نہیں مانا تھا. بات ہے نا بھائی؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے بھائی. ہاں, تو آپ شیعوں میں رہتے ہیں یا دیوبندیوں میں؟ پہلے میں دیوبندی میں رہتا تھا. اچھا, تو اب تو توبہ کر لی نا آپ نے؟ جی میں نے توبہ کر لی, بالکل توبہ کر رہا ہوں. توبہ رات ہی کری, فین قادری ہے نا, ہاں توبہ کرائی ہے. اچھا, چلیے ماشاء اللہ, بہت اچھی بات ہے بھائی. اچھی سے توبہ کرا دو مجھے آپ. دیکھیے توبہ تو دل سے ہی ہوتی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں دل سے توبہ کر لیں. جی, تو انشاءاللہ میں آپ کی اس بات. جی حضرت, یہ توبہ کریں گے اور تمام عقیدے سے سب بتا دو نا ساری باتیں. چلیے ٹھیک ہے, میں گناہگار آدمی ہوں, میں بھی بس اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا پکا جو ہے عقیدہ کر کے اور حاضر و ناظر جان کر سچے دل سے توبہ کر لیں. میں بھی جو ہے درود شریف پڑھتا ہوں, آپ بھی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کیجئے کہ میں اب تک جو بھی اس سے پچھلے گناہ کر چکا ہوں اور جو بد عقیدوں میں رہ چکا ہوں, پچھلے گناہ کر چکا ہوں, بد عقیدوں میں رہ چکا ہوں, میری جو بھی خطائیں ہوئی ہیں, جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں, میری جو بھی خطا ہوئی ہے, ابھی غلطی ہوئی ہے, اس سے میں توبہ کرتا ہوں. یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, یا الہ العالمین, اپنے حبیب کے صدقے میری خطاؤں کو, میرے گناہوں کو معاف فرما. میری خطاؤں کو, میرے گناہوں کو معاف فرما. میں دیوبندی وہابی, روئیے مت حضرت, روئیے مت, میں دیوبندی وہابی, روئیے مت. آپ دل کو مضبوط کیجئے, صبر رکھیے. میرا دل بڑا کمزور ہے, مجھ سے خود برداشت نہیں ہو پاتا ہے. پچھلے گناہوں سے میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, اور آئندہ کے لیے بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں اب ان بدعقیدوں میں, کسی بھی گستاخ رسولوں میں شامل نہیں ہوں گا. آئندہ کے لیے بھی توبہ کرتا ہوں, ان بدعقیدوں میں, ان گستاخ رسول میں کبھی شامل نہیں ہوں گا. اللہ تعالی اپنے رحم و کرم سے, اپنے رحم و کرم سے آپ کی اس دعا کو قبول فرمائے.
آپ کی تو بالکل آپ کے لیے میں کہہ رہا ہوں آمین. توبہ تو آپ کر ہی چکے ہیں جی. اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی حضرات ان بھائی کی دعا کو سن رہے ہیں وہ بھی ان کے حق میں دعائے مغفرت فرمائیں. اور جب بندہ اپنے گناہوں سے یا اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا کہ بندہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے وہ ابھی جنا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پچھلے خطاؤں کو، پچھلے گناہوں کو جو ہے معاف فرما دیتا ہے. بس آئندہ کے لیے سچے دل سے توبہ کر کے ایک پختگی کے ساتھ جی مذہب اسلام، جماعت اہل سنت، سنی حنفی بریلوی پر قائم رکھیں، مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیں. اور آئندہ کے لیے آپ کو کوئی پریشان کرے تو ہماری جماعت کے جو علماء ہیں ان کو آپ جو ہے اپنے رابطے میں رکھیں، ان سے اپنا رشتہ رکھیں، ان سے ناطا نہ توڑیں. انشاءاللہ وہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. اور یہ بد مذہب، بد عقیدے یہاں بھی رسول اللہ کی دشمنی کر رہے ہیں، اور یہ جہاں جہاں بھی رہیں گے وہاں رسول اللہ کی دشمنی کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. تو یہ یہود و نصارہ کی پالیسی چلانے والے لوگ آپ کے اس وقت تک رہنما نہیں ہوں گے، یہ اس وقت تک آپ کے نہیں ہوں گے، آپ کے فرما بردار نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان لوگوں سے گھل مل نہ جاؤ، جب تک کہ حضور کی شان میں توہین نہ کرنے لگو. اگر آپ حضور کی ان کے سامنے توہین کرو گے تو یہ آپ کے ہیں، آپ کو دنیا کی دولت دے دیں گے. اور اگر آپ اپنے نبی کی شان و عظمت بیان کرو گے تو یہ آپ کے دشمن بن جائیں گے. روئیے مت حضرت، روئیے مت. ایک تلوار کی طرح کھڑے ہو جائیے، ایک پلر کی طرح کھڑے ہو جائیے، ٹھیک ہے؟ جی حضرت. جی یہ بہت ہمارے بھائی انہیں بیچارے کو میں سمجھایا بہت انہیں. بس سمجھاتے رہیے، کیونکہ ہمارے جو مشن چل رہا ہے نا جی وہ ہر جمعرات کو چلتا ہے مشن اب ہمارا. بالکل بالکل آپ چلاتے رہیے. اور حضرت نے توبہ تو کر لی ہے، اور دیکھیے مجھے اس بات کا افسوس ہو گیا. ٹھیک ہے، روئیے مت قادری صاحب. ایسا گناہگار تھا، خطرناک تھا کہ آج لوگ ہمارے حضرت روئیے مت، روئیے مت، روئیے مت، روئیے مت. یہ صبر میں بتا بھی نہیں لگتا آپ کو کہ کیسے کیسے لوگ توبہ کر رہے ہیں، یہاں کیسے سننے پھیل رہی ہے مظفر نگر میں. اب تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اسی طرح دین کا کام کرتے رہیے. اور یہ دعا کر دیجیے کہ یہاں ہماری خانقاہ اور ایک ہماری یہاں مسجد وغیرہ بن جائے، مدرسہ بھی بن جائے، ہمارا سنت بن جائے، اور لوگ ہمیں کچھ نہ کہیں. لوگ ہمیں ٹورچر وغیرہ کرتے ہیں، کبھی چلتے ہوئے کبھی اٹھتے ہوئے. ظالم آپ کی ہنسی اڑائیں گے. میں وہی ابھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا اس کو، آپ کا کال آ گیا. جی اچھا حضرت، اب ہم انہیں بھائی کو وہ ہو گیا، اب تو ذرا اسے میں کچھ ٹھنڈا کر دوں. رونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ صبر رکھ کے. اور رو ہی جاتا ہے آدمی، سمجھے، رو ہی جاتا ہے. میں بھی جی جو مدھیہ پردیش کے تھے ہوئے آدمی، اچھا جمشید قادری، ان کا فون نہیں آ رہا ہمارے پاس. اچھا، دلی کے رہنے والے ہیں جمشید بھائی؟ نہیں دلی کے نہیں، ایک مدھیہ پردیش کا بھی نمبر دیا تھا آپ کو. اچھا، وہ بھی فون کرتے تھے ہمارے پاس. اچھا اچھا جی، آپ ہمارے ساتھ لگے رہے نا تو ایمان خراب ہونے کا خطرہ ہے ہمیں. ہم مطلب بیچ میں ہمارے پاس ہمارے فون کرتے رہا کرو تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی رہنما ہے، کوئی بتانے والا. بات ادھوری رہ گئی ہے. جی جی بول رہا ہوں کہ حضرت کو دیجیے، بات ادھوری رہ گئی ہے ابھی. اچھا اچھا اچھا، بات ادھوری رہ گئی.
قادری صاحب ہاں وہ استنجا میں چلے گئے نا استنجا کرنے. اچھا ہاں مطلب رو رہے تھے بہت زیادہ ہی, تو ان کی جو ہے انہیں بہت افسوس ہوا اس بات کا. تو آپ نے کلمہ تو پڑھا دیا ہوگا نا انہیں؟ کلمہ تو پڑھا دیا نظر جی نے. ٹھیک ہے, دیکھیے سچے دل سے جو دعا کر لیتا ہے نا بندہ, جی جی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے پیڑ سے پتے جھڑتے ہیں جی, سمجھے, اور ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے جو ہے ابھی جنم لیا ہے. جی جی یہ سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور بھائی کلمہ اللہ کے ڈر سے اور اس کے رسول کی محبت میں لو ایسا کام کرو حضرت صاحب, انہیں کلمہ پڑھا دو, چپ ہو جا, تم چپ ہو جاؤ بھیا, چپ ہو جاؤ, سب اللہ معاف کرے گا. لو حضرت اگلی آواز حسن قادری صاحب کی ہے, آپ سے قادری صاحب لگائیں گے. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان پڑھائیے. جی بات ادھوری رہ گئی تھی, کلمہ بھی پڑھائیں گے. میں آپ کو بتانے جا رہا تھا, بہت کچھ بتاتا, مگر چلیے شارٹ کٹ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں بھی کچھ پڑھ رہا ہوں اور مجھے اور بھی کچھ کام ہے. مگر یہ آپ نے جو کل توبہ کی ہے یہ سمجھ لیجئے آپ نے جنت خرید لی ہے. جو بدعقیدگیت سے توبہ کرتا ہے سمجھ لیجئے اس نے جنت میں داخلہ لے لیا. جو وفادار رسولوں میں آتا ہے وہ جہنم کو چھوڑ کر جنت میں داخل ہوتا ہے. سمجھے حضرت؟ چلیے ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھیے میں بھی پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, الا اللہ, واشہد ان, اشہد ان, واشہد ان, واشہد ان, محمدن, محمدن, عبدہ, عبدہ, ورسولہ. رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود, نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا, اللہ کے سوا, حضرت محمد مصطفیٰ, حضرت محمد مصطفیٰ, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں حضور. ٹھیک ہے, بے شک اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. ہم اللہ کے نبی کو خدا نہیں مانتے, اللہ کے بندے ہیں, رسول نہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو. مگر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو اللہ سے آگے بڑھا دیا, تو ہم نے آگے نہیں بڑھایا, آگے نہیں بڑھایا. دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو اللہ سے زیادہ نبی کی تعریف کر دے, یا اللہ سے ہاں, کیونکہ خود قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک. اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کیا. تو خدا اپنے نبی کے ذکر کو بلند کر رہا ہے, تو ہم کہاں ذکر بلند کر سکتے ہیں جو اللہ نے کیا ہے؟ جی 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 جی. جس کا ذکر اللہ بلند کرے اس کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. یہ چلے ہیں نبی کے ذکر کو مٹانے, سمجھے؟ جی جی جی. وہاں بھی دیوبندی. تو آپ نے اپنے اس کام سے, اس انجام سے, ان غلطیوں سے جی جی توبہ کی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اور تمام انبیاء اکرام کے صدقہ طفیل, تمام اولیاء اکرام, صحابہ اکرام, تابعین, تبع تابعین, کتب ابدال, اولیاء اکرام, صالحین, صدیقین, تمام کے وسیلے سے ان پچھلی خطاؤں سے جو ہے
معاف فرمائے، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل، اور اب سے ارادہ کریں انشاءاللہ میں اب کسی بدعقیدے کی چال میں نہیں پھنسوں گا، کسی بدعقیدے کی طرف نہیں جاؤں گا، اب نہیں پھنسوں گا۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جلائے اور اسی محبت میں مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ ٹھیک ہے حضرت، مجھے بھی کچھ کام ہے، جی میں قرآن پڑھ رہا تھا، کچھ تلاوت کر رہا تھا۔ جی حضرت، ہاں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھنا، میں غلام انشاءاللہ، مظفر نگر کا، جی بالکل انشاءاللہ۔